اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اور از جب استسقا کا مطلب پانی مانگنا، اور جب انہوں نے پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، تو قلنا جمع کا صیغہ یہ ہم نے کہا، اضرب مارو، بعصاک عصا اسٹک کو کہتے ہیں، ڈنڈے کو کہتے ہیں، بعصاک اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پھر ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، مِنْہُ اس سے، اثنتا عشرہ یہ کاؤنٹنگ ہے عربی کے اندر، 12 کو کہتے ہیں اثنتا عشرہ، عین کا مطلب چشمہ، عین کے متعدد معنی جو ہے وہ آتے ہیں، عین کا مطلب اصل بھی ہوتا ہے، اور عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، اور عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، تو یہاں اس سے مراد چشمے ہیں۔ قد تحقیق، عالمہ جانا، یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، عالمہ جانا اس نے، کل اناسن کل تمام، اناس قوم، الناس کی جمع اناس، ہر لوگوں نے یا ہر قوم نے جانا، مشربہم اپنے مشرب کو، مشرب جہاں سے پانی ملتا ہے اس کو مشرب کہتے ہیں، اپنی گھاٹ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم ہر قوم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، جان لیا، کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، شاربہ مصدر سے یہ وشربو ہے، اور اکلا مصدر سے یہ کلو ہے، تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے، رزق روزی، اللہ کی، کلو واشربو من رزق اللہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، تو رزق سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، فائدہ لیتا ہے، اس کو رزق کہا جائے گا۔ تو عام طور پر یہ لفظ کھانے پینے کی اشیاء پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی جو ہے وہ عام ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا اور نہ پھرو، فِی الْأَرْضِ زمین میں، وَلَا تَعْثَوْا اور نہ پھرو زمین میں، مفسدین فساد مچاتے، وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ دوبارہ سے اس آیت کو ریپیٹ کریں گے ہم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، قد علم کل اناس مشربہم ہر قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا، کلو واشربو من رزق اللہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے، وَإِذْ اور جب، قل تم کہا، تم نے کہا، قل کہا تم نے، وَإِذْ قل تم اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ،
لن یہ پہلے بھی کل جو ہے وہ آیا تھا لفظ، اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ نصبرا یہ صبر سے، ہم صبر نہیں کریں گے، لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، اعلیٰ پر طعامن کھانے، واحدن ایک، طعام بھی لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فَادْعُوا فا تو ادعو پکارو، دعا کرو، لنا ہمارے لیے، تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے ہمارے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا من کا مطلب سے بقلیہا ترکاری یہ سبزی ہے، وقثائیہ ککڑی یہ بھی سبزی کا نام ہے، وفومیہ گندم، وعدسیہ اور مسور کی دال، وبصلیہ اور پیاز۔ فادع لنا ربک یخرج لنا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ قال کہا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی اس کو جو ہوا وہ ادنا حقیر ہے، ادنا ہے کم تر ہے، بالذی اس چیز سے ہوا خیر جو بہتر ہے۔ ابھی پکا پکایا کھانا جو ہے وہ اور پینا جو ہے وہ آپ کے لیے آ رہا ہے، تو اس بہترین چیز کو چھوڑ کے تم جو ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں کی طرف موو کرنا چاہتے ہو، وہ مانگتے ہو۔ اہبتو تم اترو، چلے جاؤ، مصرن کسی بھی شہر میں، تم کسی بھی علاقے کے اندر چلے جاؤ، فَإِنَّ تو بے شک لَكُمْ تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم سوال کرتے ہو، جو تم مانگتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا، کسی اور شہر علاقوں کے اندر بستیوں کے اندر جا چلے جاؤ۔ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، ضرب المصدر ہم نے اس کی گردان بھی پڑھی تھی، اس سے ہے لفظ ہے وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی اور مار دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی، وباؤ بغضب من اللہ اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی یہ حقیر چیز کو جو ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا، اور جو ان کے لیے اعلیٰ چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، ان کا انہوں نے مذاق بنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے لوٹے۔ ذالک بانہم بے شک یہ سب کچھ ان کے لیے، کانو اس لیے ہے، کانو وہ تھے، یکفرون انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور انبیاء علیہم السلام کو بغیر کسی وجہ کے ناحق ان کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کیا، اس وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازم قرار دے دی۔ ذالکا یہ اس لیے ہے، عصوا نافرمانی کی انہوں نے، وقانو اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑے۔
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو اس لیے یہ ہوا ان کے ساتھ کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھے۔ اب اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ میدان طے میں جب بنو اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر اپنا عصا مارا تو اس سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، اور کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، ان کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا جب وہ یہ دریا کراس کرنے لگے تھے اسی وقت، تو ان کے 12 جو ہے وہ گروہ تھے، تو ان ہر گروہ کے لیے جو ہے وہ الگ الگ چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو وہ جو چٹان جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، وہ چٹان جو ہے وہ اب بھی جزیرہ نما سینا کے اندر موجود ہے، اور ایک عیسائی محقق نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقام مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا اس نے سفر کیا تھا، اور اس چٹان کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے اور یہ آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے۔ ایک پتھر پر عصا مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس پتھر نے زمین کے اندرونی تہوں سے پانی کھینچ لیا۔ بعض کا یہ کہنا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر میں پانی پیدا کر دیا۔ تو چٹان پر لاٹھی مار کر پانی نکالنا یہ خلاف عادت کام ہے، لیکن یہ بہت زیادہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے اور وہ پتھر جو ہے وہ زمین پہ تھا اور زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے، اور آلات کے ذریعے زمین کو کھود کر پانی نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، کیونکہ انہوں نے آلات کے بغیر لاٹھی کی ایک ضرب سے 12 چشمے جاری کر دیے، تو یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھ کی انگلیوں سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہوئے، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں سے عادتاً جو ہے وہ چشمہ پانی کا نکلنا یہ محال ہے، پانی نہیں نکلتا ہاتھوں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انگلیوں سے جو پانی کا جاری ہو جانا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سب لوگ جو ہے وہ اس پہ ٹوٹ پڑے، یعنی وہ بھی وضو کرنے کے لیے اس طرف جو ہے وہ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے اور نہ پینے کے لیے کوئی اور پانی، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے اس برتن پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سب نے اس سے پانی پیا اور ہم سب نے وضو بھی کیا۔ پھر راوی سے پوچھا گیا کہ حدیبیہ کے دن آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگ اس وقت 1500 تھے، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ واقعہ حدیبیہ کے مقام کا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ 300 صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس وقت وضو کیا، اور یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ مدینہ منورہ کے مقام زہرا کا جو ہے وہ واقعہ ہے، وہاں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی انگلیوں سے پانی چشمہ جاری ہوا اور 300 صحابہ کرام نے وضو کیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 70 صحابہ کرام کے وضو کا واقعہ بھی روایت ہے، اور یہ کسی سفر کے اندر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 80 صحابہ کرام کے وضو کرنے کی روایت بھی ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب کسی جگہ کا ایک واقعہ ہے۔ اب اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹنے کا معجزہ کئی بار ہو چکا ہے، سفر میں بھی ہوا اور حضر میں بھی ہوا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے کئی درجے افضل ہے۔ اب جو دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعمتیں
بھیجی گئی تھی ان کا انہوں نے انکار کیا اور ان کو انہوں نے حقیر جانا۔ جب بنو اسرائیل نے من و سلوہ کی بجائے زمین کی پیداوار میں سے گندم اور مسور کی دال وغیرہ کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر تعجب کے ساتھ اور ان کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، تم اس کامل اور لذیذ غذا کے بدلے میں ادنا درجے کی چیزیں مانگ رہے ہو، جاؤ تم پھر کسی زرعی زمین میں چلے جاؤ، وہاں تم کو یہ مطلوبہ جو اجناس ہے وہ مل جائیں گی۔ لیکن بنو اسرائیل نے جو کفران نعمت کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کا مذاق جو بنایا تھا اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اب انبیاء علیہ السلام میں انہوں نے بعض روایات کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ انہوں نے بہت سے بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو جو ہے وہ شہید کیا تھا۔ ان میں خصوصاً جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کو بلا وجہ جو ہے انہوں نے قتل کیا۔ اب اس کی سزا میں ان پر دنیا میں ذلت اور خاری مسلط کر دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کے مستحق ہوئے، اور آخر کے اندر جو ان کو عذاب ملے گا وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ تورات کے ریفرنس سے جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ روایات ہیں کہ تورات کے اندر جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے کیسے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور اخیب نے سب کچھ کیا جو انبیاء نے کیا تھا، اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا۔ یہ ان کی کتاب ہے سلاطین عیسائیوں کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو تلوار سے قتل کیا۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے کہا میکایا یہ بھی ایک نبی کا نام ہے کہ اسے شہر کے ناظم امون اور یواس کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا کہ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور اسے مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آ جاؤں۔ اب یہ بادشاہ جو ہے وہ آرڈر کر رہا ہے کہ اس نبی کو جو ہے وہ قید کر لو اور جب تک میں ادھر آ نہیں جاتا اس کو جو ہے وہ ذلیل کرتے رہو، نعوذ باللہ۔ تو پھر وہ آگے لکھتا ہے، تب خدا کی روح یہود کاہن کے بیٹے زکریا پر نازل ہوئی، سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے ہو تم، کیونکہ تم نے خدا کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سپیچ ہے جو انہوں نے کی۔ اور پھر بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے صحن میں ان کو جو ہے وہ سنگسار کر دیا گیا، پتھر مار کے جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر ان کی ایک اور جو ہے وہ اسرائیلی روایت ہے کہ یرمیاہ نبی کے متعلق بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جب یرمیاہ نبی جو تھے قید خانے کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا، وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیاہ پر نازل ہوا، اس کے بعد جلوداروں کے سردار بنو، زرادان نے اس کو راما سے روانہ کر دیا، یہ علاقوں کے نام ہے۔ جب اس نے اسے ہتھکڑیوں سے جکڑا ہوا تھا، ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یروشلم اور یہودا کے تھے، جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جایا جا رہا تھا۔ اب بعض کو جو ہے وہ انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو شہید کیا، اور بعض کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں اپنے علاقے جو ان کا دارالحکومت تھا وہاں بلا کر جو ہے وہ ان کو شہید کیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی، وہ کوئی عورت تھی تو وہ آئی بادشاہ کے پاس اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ یوحنا جو ہے اس کا سر جو ہے وہ تھال میں مجھے ابھی پیش کرو۔ غالباً اس کی کوئی بیوی تھی، اس نے یہ خواہش ظاہر کی تو بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کی وجہ سے اس نے انکار نہ کیا، اور اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر لے آئے۔ تو اس قید خانے میں جا کر اس کے سپاہی نے آپ کا سر جو ہے وہ کاٹا اور ایک تھال میں لا کر اس عورت کو جو ہے وہ پیش کیا، اور اس لڑکی نے پھر وہ اپنے سر جو ہے وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ دیا۔ تو یہ تو ان کے جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود تھیں۔ تو اور بھی جو ہے وہ کئی ریفرنس ہے اس کے حوالے سے کہ انہوں نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔
اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی، تو یہودیوں پر ذلت مسلط کیے جانے کے باوجود اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ موجود ہے دنیا کے اندر، اور ان کے پاس جو ہے وہ بڑی مال و دولت بھی ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ باسمجھ سے بالا تر سے کچھ بات نظر آ رہی ہے۔ اب اس کی توجہ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں پر ذلت اور جو ذلیل ہونا اور محتاجی جو ان پر ڈال دی گئی تھی، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو ذلیل اور غیروں کا محتاج رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہودی مالدار ہیں، لیکن یہ بہت خسیس اور بخیل قسم کے ہیں، نہایت ہی گھٹیا اور بخیل قسم کے ہیں۔ یہ مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ذلت خاری اور بدحالی کی زندگی، سیاست اور فوجی قوت میں بڑی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے یہ محتاج ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت ان کے ساتھ ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یہ جہاں کہیں بھی رہیں ان پر خوار ہونا لازم کر دیا گیا، سوائے اس کے کہ یہ کبھی اللہ تعالیٰ کی رسی اور کبھی لوگوں کی رسی کا سہارا لیں گے۔ اور آج کل جو ان کی حکومت قائم ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کی رسی کے سہارے ہی جو ہے وہ قائم ہے۔ اب ان آیات بینات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ قوم جو ہے وہ نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیکھ رہا ہے، اس قوم کو نہیں دیکھ رہا۔ تو نبی نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پھر آسانی جو ہے وہ پیدا فرما دی، اور ان کو پھر ایک مرتبہ جو ہے یہی سمجھایا گیا کہ تم یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا کرتا ہے، لیکن زمین میں فساد نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ کرو۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے صبر نہ کیا، اور جو ہے وہ مذاق بنایا معجزات کا، اس کو جو ہے وہ حقیر جانا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے مسلط کر دیا۔ اور اس کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، یعنی حق کی جو آواز تھی اس کو دبانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جی نے جو ان کو معجزات دکھائے تھے تو ان کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکار کرتے گئے، یعنی جیسے جیسے جو ہے وہ آگے قوم آتی گئی، ان کی اولادیں آگے، ان کی اولادیں، پھر اس طرح سلسلہ جو ہے وہ آگے چلتا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے مزید جو ہے وہ دور ہوتے گئے اور اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے گئے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سوچ بھی نہیں رکھنی چاہیے، یا اس طرح کا کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی صورت نکلے۔ ہمارے ہاں اکثر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، خاص طور پر میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ سنا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ جب کچھ بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے۔ وہ حدیث ہو تو وہ اس کو آیت کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو تو وہ اس کو حدیث بنا رہے ہوتے ہیں، یا کسی شخص کا جو ہے وہ قول بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی بندے کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی قول ہوتا ہے، تو پھر وہ اس قول کو کہہ رہے تھے یہ حدیث ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نسبت جو ہے وہ انبیاء کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں سمجھ کے ان کا بلکہ چرچا کرنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ نعمت عطا کی ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو۔ تو یہ کام ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بتانا، تاکہ لوگ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موو ہوں، نہ کہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم۔